أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. آمنت بالله صدق الله العظيم. بڑے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی فقط ایک آیہ مبارکہ، آیہ نمبر 1 شامل ہے۔ یہ سورۃ الانعام کے جس کا ترجمہ اور تفسیر کے مطالعے کا آغاز گزشتہ کل کے درس سے الحمدللہ ہو چکا ہے۔ یہ سورۃ الانعام مکی سورہ ہے، 165 آیات اور 20 رکوع ہیں، اور قرآن مجید کے بارے میں کچھ چیزیں ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے کہ اس کی 114 کل صورتیں ہیں اور ان کے 2 گروپس ہیں، مکی اور مدنی۔ جو سورہ مکمل طور پر یا اس سورہ کا اکثر و بیشتر حصہ اس وقت نازل ہو جب آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام خاص مکہ شہر میں یا اس کی پیرافری میں مضافات میں تشریف رکھتے ہوں، تو اس وقت جو آیا یا جو سورہ نازل ہوتی ہے اس کا سٹیٹس مکی ہوتا ہے، اور جس وقت آقا کریم علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں، خاص شہر میں یا اس کی پیرافری میں مضافات میں موجود ہوں، تو اس وقت جو سورہ نازل ہوتی ہے، جو آیات نازل ہوتی ہیں، وہ مدنی سورہ یا مدنی آیات کہلاتی ہیں۔ تو اس ترتیب کے اعتبار سے کل 86 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا سٹیٹس مکی ہے، اور باقی جو 28 ہیں ان کا سٹیٹس مدنی ہے۔ اس اعتبار سے گویا کہ قرآن مجید کا 2/3 حصہ ایسا کہلائے گا کہ جو کہ مکی صورتوں پر اور مکی حصے پر مشتمل ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کے اپنے اپنے مضامین ہوتے ہیں۔ جو مکی صورتیں ہیں ان کے اندر خطاب عام طور پر یا ایھا الناس سے ہوتے ہیں، لوگوں سے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو بنیادی جو تھیم ہے وہ ہے فنڈامنٹل بیلیفز کا، عقائد کا، توحید، عقیدہ توحید کا، اس کا اثبات اور شرک کا ابطال۔ اسی طرح سے عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، معاد، بعث بعد الموت۔ یہ جو عقائد ہیں، جو کہ وہاں پر جو بحث تھی وہ یہی تھی، یا تو مومن تھے وہ بھی خالص تھے، کافر تھے تو وہ بھی خالص تھے، یا تو وہ اپنے بتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، یا پھر ادھر مسلمان تھے جو کہ ایک اللہ کی خاطر سب قربانیاں دینے کے لیے تیار کھڑے ہوئے تھے۔ تو مکی صورتوں کا جو موضوع ہے وہ عمومی طور پر عقائد کے اوپر ہوتا ہے۔ جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں، چونکہ وہاں پر مسلمان تھے اور اسی طرح سے کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ کفر کی سرحد پہ کھڑے ہوئے تھے، کچھ منافقین بھی تھے، تو وہاں پر اصل میں جو خطاب ہے وہ یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ ہے، اے ایمان والو، یا تو خالص مومن بن جاؤ، جب اللہ رب العزت نے تمہاری تسلی کے لیے تمہیں مومن کہہ دی، خالص مومن بن جاؤ، یہ احکام ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تو مدنی صورتوں کا مضمون وہ اس انداز کا ہوتا ہے، وہ احکام اس کے اندر زیادہ تر ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جو وقوع ہے مکی اور مدنی صورتوں کا، وہ نہایت شاندار سی اس کی ترتیب ہے۔ وہ یہ کہ گروپس کی شکل میں مکی صورتیں ہوتی ہیں، مدنی صورتیں ہوتی ہیں، اور وہ بعض دفعہ جوڑوں کی صورتوں میں ہوتی ہیں، بعض دفعہ 4 صورتوں کا ایک گروپ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی سورہ ہے سورۃ الفاتحہ مکی، پھر اس کے بعد 4 صورتیں مدنی، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورۃ المائدہ، چاروں مدنی۔ اب جو ہے وہ مکی صورتوں کا ایک گروپ ہے۔ یہ سورۃ الانعام ہے، طویل سورہ ہے، اس کے بعد آگے سورہ اعراف ہے، 8ویں پارے کے نصف سے شروع ہوگی، وہ بھی مکی ہے۔ اب یہ مکی صورتوں کا، پھر اس کے بعد آگے پھر مدنی صورتیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ۔
یہ جو سورۃ الانعام کی پہلی آیا آج کے درس میں شامل ہے، اب اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ میں نے کل عرض کیا کہ سورۃ الانعام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد یہ پہلی سورہ ہے جس کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے، اور مکی صورتوں کا تھیم بیسکلی ہوتا بھی یہی ہے کہ اس کے اندر اللہ جل شانہ عما نوالہ کی ذات عالیہ کا تعارف ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، اس کی قدرت اور کاریگری کتنی شاندار ہے، اس کی ہیبت اور اس کا جو جلال ہے اس کا کیا انداز ہے، تو اللہ رب العزت کا تعارف ہوتا ہے۔ اس لیے اس سورہ کا آغاز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف سے ہو رہا ہے۔ صحابہ اکرام میں سے سب سے زیادہ تفسیر کا علم رکھنے والے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ یعنی سورۃ الانعام جب نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے، 70,000 ملائک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہوئے اس کے جلوں میں نازل ہوئے اس کے ساتھ۔ تو اس لیے اس کا آغاز جو ہے وہ حمد سے ہو رہا ہے، گویا کہ حمد کی تعلیم دینا مقصود ہے کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کی تعریف ہو۔ مسلمان کو چاہیے کہ اس کا جملہ، اس کا کوئی بھی انداز، اس کا کوئی بھی حال اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے خالی نہیں رہنا چاہیے۔ بظاہر انسان کے لیے بعض دفعہ تکلیف کے مواقع بھی ہوتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ پھر بھی ناشکری کا بول نہ بولے کہ اللہ رب العزت نے اس سے ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑی تکلیف کو رفع کر دیا اور کوئی چھوٹی سی اس کو تکلیف پہنچی ہے، تو اس پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ انسان کے لیے تکلیف جو ہے وہ اصل میں اس کے پیچھے ایک نعمت چھپی ہوتی ہے، کوئی نعمت بشکل تکلیف آتی ہے۔ ہم سب کی روزمرہ زندگیوں میں ہم کئی ساری اپنی ذات کے ساتھ ایسے معاملات کا مشاہدہ کرتے ہیں، ایک چیز آتی بظاہر مصیبت بن کر کے ہے، لیکن اسی میں سے اللہ جل شانہ کی جو ذات ہے وہ ہمارے لیے نفع اور نعمت کی شکلیں جو ہیں وہ اس میں سے پیدا فرما دیتی ہیں۔ اس لیے کوئی تکلیف پہنچے بھی تو اس پر بھی الحمدللہ کہنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتے ہیں کہ حضرت کا کپڑے کا کاروبار تھا، وہ امپورٹ کیا کرتے تھے، تو کسی نے آ کر کے ان کو خبر دی کہ حضرت آپ کا سارا جو مال تھا، کشتی تھی، وہ سمندر برد ہو گئی، ڈوب گیا وہ۔ حضرت فرمانے لگے الحمدللہ۔ تو کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا اور اب پھر اپنی تلاوت میں مصروف ہو۔ کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت وہ خبر ذرا اس طرح سے مکس اپ ہو گئی، وہ اصل میں جس میں آپ کی آ رہی تھی نا، آپ کا سامان آ رہا تھا، وہ صحیح سلامت تھا۔ پھر فرمایا الحمدللہ۔ تو دونوں حالتوں میں الحمدللہ، ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت ہے، لے رہے ہے تو بھی اس پر اللہ کا شکر ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی حکمت ہوگی، اور اگر کوئی اللہ کی ذات کو نعمت دے رہی ہے تو انسان کو اللہ رب العزت سے عافیت والی نعمتیں ہمیشہ مانگنی چاہیے۔ تو الحمدللہ سے سورہ کا آغاز کر کے حمد کی تعلیم دینا مقصود ہے۔ اور حمد کیوں کرنی چاہیے؟ فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی خلق السماوات والارض۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ ذات کے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو۔ اچھا، زمین و آسمان کی تخلیق کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی بہت بڑی نشانی کے طور پر قرآن مجید میں بے شمار جگہ پہ پیش فرمایا۔ اب کوئی بھی سورہ کہ جو کہ عام طور پر مکی مضامین پر مشتمل ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے، آپ کو اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ملیں گی، اللہ کا تعارف ملے گا، اور سب سے بڑی نشانی، مرکزی نشانی کے طور پر ایون مدنی صورتوں میں بھی آپ کو زمین و آسمان کی تخلیق ایک بہت بڑی آیا اور بہت بڑی نشانی کے طور پر پیش کی جائے گی۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے اس کی کئی ساری وجوہات لکھی، ویسے تو ہر جگہ پہ اس کی وجہ بھی موجود ہوتی ہے۔ ایک سب سے زیادہ اہم اور کامن اور بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق یہ ایک بہت بدیہی بات ہے کہ جس سے کوئی بھی انسان ان دونوں کی افادیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی شخص چاہے وہ جتنا بھی زیادہ اپنے آپ کو عقل پر کھڑا ہوا مانتا ہے، وہ بھی ان دونوں کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ وہ دیکھتے ہیں اس کے ہر طرف جہاں تک اس کی نگاہ جا سکتی ہے وہاں پر اس کو نیلی چھت نظر آتی ہے، آسمان اور اس کا رنگ نظر آتا ہے، اتنی بدیہی چیز ہے۔ اور اس کے قدموں کے نیچے زمین ہے، جہاں پر مرضی جاتا ہے، زمین اس کی گود ہے، زمین ٹھکانہ ہے، زمین فرش ہے، زمین میں سارے خزانے ہیں، زمین میں ساری نعمتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کتاب حکمت میں متعدد مقامات پر اسی بات کو انڈورس کی۔ مثال کے طور پر جو سورۃ الملک ہے،
مجھے یقین ہے کہ ہمارے اس درس میں موجود اکثر و بیشتر دوستوں کو سورہ ملک کا اکثر و بیشتر حصہ یا مکمل طور پر یاد ہو. اللہ نے وہاں پر اپنا تعارف پیش فرمایا، الذی خلق سبع سماوات الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ زندگی اور موت کا خالق ہے. اس نے یہ اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ تم میں سے آزمائے کہ کون شخص زیادہ اچھے اعمال کرتے ہیں. وہو العزیز الغفور. الذی خلق سبع سماوات طباقا، ساتھ ہی اپنی قدرت کی سب سے بڑی نشانی کو پیش فرمایا، وہ ہے آسمان. سبع سماوات طباقا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. سماوات جمع ہے اور الارض جو ہے یہ مفرد ہے، واحد ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ جمع کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ عام طور پر کہنے اور سننے میں تو یہی آتا ہے کہ ساتھ ہی آسمان ہے ساتھ ہی زمینیں، جیسا کہ سورۃ طلاق کے آخر میں خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہم، 7 آسمان پیدا کیے اور اسی کی مثل زمینیں، گویا کہ وہ بھی ساتھ ہی. لیکن سماوات جمع ہے، الارض مفرد ہے. مفسر قتادہ علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ سماوات کو جمع اس لیے نقل فرمایا کہ ہر آسمان کی حیت اور اس کی شکل و صورت ایک دوسرے سے جدا جدا ہے، اور اس تک انسان کو رسائی کے لیے بہت جو ہے وہ جوخم اٹھانا پڑتا ہے، آسان نہیں. نہ جانے کتنے آسمان ہیں اور ان کی حیت کیسی ہے اور ان کے کتنا ٹریولنگ ہے. سائنسدان کب سے اسپیس کے اندر کام کر رہے ہیں، 60,000 نوری سال بتاتے ہیں، کتنا بتاتے ہیں کہ آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر. اور آسمان کی اپنی حیت کے بارے میں اتنا زیادہ اختلاف ہے، خالی دھواں ہے، اس کے آگے اس کی سرفیس ہے، وہ کیا ہے سارا کچھ. الارض زمین، اس کے بارے میں انسان یہی سمجھتا ہے کہ جہاں پر بھی جاتا ہے اس کو ایک ہی جیسی جو ہے وہ زمین نظر آتی ہے، تو اس کی تہوں کو الگ الگ انسان جو ہے وہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوا، نہ اس کو پتہ ہے. تو زمین کا مطلب انسان کا تعارف مٹی سے ہی ہے، تو اس لیے ارض کو واحد رکھا اور سماوات کو جمع رکھا. جبکہ دوسری طرف آگے جو ہے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور بنایا ظلمات کو، تاریکیوں کو، والنور اور نور کو، روشنی کو. اب یہاں پر پھر وہی سوال، ظلمات کو جمع اور نور کو واحد کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ظلمات کہتے ہیں اندھیرے کو، تاریکیوں کو، ظلمتوں کو، گمراہیوں کو، اور اس کے ہزارہ راستے ہوتے ہیں، کئی سارے طریقے ہوتے ہیں، متعدد اسباب ہوتے ہیں. جبکہ نور، نور ہدایت، روشنی، وہ دراصل ایک ہی ہے، وہ ہے معرفت الہی، مخلوق کا اپنے خالق کو پہچان لینا، اللہ کی ذات کا تعارف حاصل کر لینا. یہی نور ہے، یہی ہدایت ہے. میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے اس بات کو جان لینا اور اخلاص کے ساتھ اس کو مان لینا، یہی نور ہے جو سورہ نور کے اندر فرمایا اللہ نور السماوات والارض. اللہ کی جو ذات ہے وہ زمین و آسمان کا نور ہے. تو نور کو واحد رکھا، ظلمات کو، چونکہ گمراہیاں کئی ساری ہیں تو اس لیے اس کو جو ہے وہ جمع لے کر کے آیا، وجعل الظلمات والنور. پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کے لیے تو اللہ رب العزت نے خلق کا لفظ استعمال فرمایا کہ زمین و آسمان کا خالق وہ ہے، جبکہ تاریکیوں اور اندھیروں کے لیے جعل کا لفظ استعمال فرمایا کہ بنا دیا اس نے تاریکیوں کو اور نور کو، روشنی کو. وہ اس نے فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین و آسمان مستقل بالذات یہ قائم ہے، جبکہ ظلمات اور نور، ہدایت، یہ جو ہیں یہ عوارض اور صفات ہیں انسان کی، کہ جو حالات ہیں انسان کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی اس حال میں ہیں، کبھی اس حال میں، کبھی اس حال میں. اس لیے اس کے لیے جعل کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا. قرآن مجید لفظ کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو ہے وہ ایک سمندر ہے، معجزہ ہے. اس کی ایک ایک چیز جو ہے وہ معجزہ ہے. فرمایا وجعل الظلمات والنور، تاریکیوں اور نور کو اسی نے بنایا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شر، ظلمت، تاریکی اللہ نے خلق کی ہے تو کوئی انسان جب گمراہ ہو جاتا ہے، تاریکی کے راستے پہ چلا جاتا ہے تو اس سے دوش کیا ہے؟ اس سے پوچھا کیوں جاتا ہے؟ آخر اللہ ہی تو ہے جس نے اس کو بنایا ہے، انسان کو بھی اس نے بنایا ہے. تاریکی، گمراہی، شر، یہ سارا کچھ بھی اسی نے بنایا، تو انسان کے اس میں کیا قصور ہے؟ اس سے محاسبہ کیوں ہوگا؟ ریشنلسٹ کا یہ بہت مضبوط سوال ہے. اس کا جواب حضرت اکرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ خالق خیر بھی ہے، خالق شر بھی ہے. پیدا کرنے والا وہی، انسان کی صلاحیتوں کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے. خیر کا خالق بھی وہی ہے، شر کا خالق بھی وہی ہے. اس کے بعد انسان کے اندر یہ طاقت رکھ دی اللہ رب العزت نے، چاہے تو اس راستے پہ چلا جائے، چاہے تو اس راستے پہ چلا جائے. جس راستے پہ جائے گا، یہ دنیا دار الاسباب ہے، اور کائنات کی ہر چیز کو اللہ رب العزت نے اسباب کے تابع کیا، حتیٰ کہ اپنے انبیاء کو بھی اسباب کے استعمال سے مستثنی نہیں کیا. اللہ چاہتا تو فرشتوں کے ذریعے سے سارے کام کرواتا، کیا ضرورت تھی ہجرت کرنے کی، اتنی مشقتیں اٹھانے کی. بالآخر مکہ نے فتح تو ہو ہی جانا تھا جب، کیوں؟ لیکن اسباب کے تابع کیا کائنات کی ہر چیز. معجزات اور رب العزت کی ذات کی قدرت اور ہیبت کی ایک دلیل ہوتی ہے اور اس کا اظہار ہوتا ہے. لیکن فرمایا کہ خالق اللہ کی ذات، کاسب یعنی اس کو کسب کرنے والا، اس کو کمانے والا فعل جو ہے وہ بندے کا ہوتا ہے. یہ اہل سنہ والجماعت اور جو معتزلہ ہیں ریشنلسٹ، ان کے درمیان عقیدے کا بنیادی اختلاف ہے. جو معتزلہ وہ خالق شر اللہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں شر کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو توہین ہو جائے گی. جبکہ اہل سنہ والجماعت جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شر ہو یا خیر ہو، ہر صفت کا خالق، ہر طاقت کا خالق اللہ ہے، ہر فیکلٹی کا خالق ہے. اس کے استعمال کرنا اس کا ذمہ دار بناتا تھا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ہے توپ کا ایجاد کرنے والا. جو توپ ہے یا جو بھی ہتھیار ہے وہ ایجاد ہوا ہے، اس کے اندر ہزاروں فائدے، انسانوں کے مال کی، جان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کا سامان ہے. تو اس دوسری طرف اسی سے کسی انسان کی جان لی جاتی ہے، کسی معصوم کو مارا جاتا ہے، کسی کو ڈرا دھمکا کے اس کا مال لوٹا جاتا ہے. اب اس کا بنانے والے کا قصور نہیں ہے، جس نے وہ توپ بنائی ہے اس نے تو انسانوں کی حفاظت کے لیے بنائی ہے، لیکن اس کا نیگیٹو یوز جو ہے، اس کا جو برا استعمال ہے، وہ کرنے والا، اس کا فعل اس کا ذمہ دار ہے. تو خالق ذمہ دار نہیں ہے، کاسب ذمہ دار ہے. فرمایا کہ اسی نے بنایا ہے ظلمات تاریکیوں کو، والنور اور نور کو. گویا کہ اس کے اندر دنیا کے دیگر جتنے مذاہب ہیں کہ جن کے اندر عقیدہ توحید کی حیت انہوں نے بگاڑ دی. مثال کے طور پر مجوسی ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اصل میں دو خالق ہیں، ایک خیر کا خالق الگ ہے یزدان، اور شر کا خالق الگ ہے اہرمن. تو گویا کہ دو خالق انہوں نے مان لی. اسی طرح سے مشرکین مکہ تھے، یا جو کرنٹ جو ہندو مذہب ہے 23 کروڑ دیوتا ہے. ہر ایک چیز، ہر ایک حالت، سفر، خوشی، غمی، موت، بیماری، ہر ایک چیز کے لیے الگ الگ بہت ہے. اس حال میں اس کی پوجا کرنی، اس حال میں اس سے مان، خوشحالی کے لیے اس کے پاس جانا ہے، اور تنگی سے بچنے کے لیے اس کے پاس جانا ہے، دشمن سے بچنے کے لیے اس کے پاس جانا ہے. ہر ایک چیز کے لیے الگ ہے. اور حقیقت میں کیا ہے جی، اوپر والا ہے وہ سب کا خالق ہے. اب عقیدہ توحید کو گڑ مڑ کر دیا انہوں نے. اسی طرح سے اہل کتاب یہود و نصارہ، انہوں نے بھی عقیدہ توحید کے اندر جو ہے وہ التباس پیدا کر لی. فرمایا خالص اللہ کے بن جاؤ، خالص توحید کو سیکھ لو کہ اللہ کی ذات خالق ہے، وہی سارا کچھ پیدا کرنے والی ہے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جو کافر ہیں، جو منکر ہیں اپنے رب کے، یعدلون، وہ اس سے اعراض کرتے ہیں. رب العزت سمجھ نصیب فرمائے.